آپ کے لفظوں میں بھی حیا ہو. اب تو حال ہی کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کچھ لڑکیاں آ گئیں حضور سے نا پاکی پلیتی کے مسائل پوچھنے کے لیے. پاکی پلیتی حیض اور نفاس کے کچھ مسائل پوچھنے آ گئیں. اب پاس اہلیہ بھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ بتا رہے تھے نا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسئلے بتا رہے تھے، جب بات گہری ہوئی اب حضور کی حیا دیکھیے گا. حضور بتاتے 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 حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ نہ اپنے مکھڑے پر رکھ لیے، اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے باپ کے مثل ہوں، باپ کی مانند ہوں. اب امت کی بیٹیاں آئی ہیں باپ سے مسئلہ پوچھنے، نبی سے مسئلہ پوچھنے، تو اس بتانے میں بھی لوگ تو کہتے ہیں نا شرم کا دی. یہ دیکھو میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے کہ شرم کہتے کس کو ہے؟ آپ کے لفظوں میں بھی حیا جھلکے، آپ کے رویے میں بھی حیا جھلکے. حضور بتاتے بتاتے اپنے گورے گورے ہاتھ حضور نے اپنی آنکھوں میں رکھ لیے. حضور بتاتے جا رہے ہیں لیکن بتانے میں اتنی حیا حضور نے محسوس کی کہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ ہی رکھ لیے کہ کہیں کوئی شبہ نہ پڑ جائے. اتنی سنجیدہ گفتگو حضور کرتے، اتنی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور گفتگو کرتے. اور یہ حضور کا بڑا نرالا پہلو. آج تو حال ہی کوئی نہیں. آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث رکھنی ہے اور نوجوان جو ہے وہ اس بات پہ ذرا توجہ فرمائے، اور یہ میرا پیغام ہر اپنے دوست کو دیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو حال ہمارا یہ ہے لڑکوں کا کہ اپنی کمرے کی جو خلوتوں کی جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی اپنے دوستوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے کمرے کی جو نئی باتیں بتانے والی ہوتی وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدترین شخص وہ ہوگا عورت سے ہم بستری کرے، اور یعنی کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور عورت کے ساتھ ہم بستر ہو کر اور اس کے رازوں کی تشہیر اپنے دوستوں سے کریں. سب سے بدترین بندہ حضور نے بتایا کہ اپنے کمرے کی باتیں اپنے دوستوں کو بتایا جا کے. ترمذی شریف میں حضور کے یہ لفظ ملیں گے کہ ملعون ہے وہ شخص، یعنی کہ لعنتی ہے وہ شخص جو اپنی خلوت کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں لوگوں کو جا کے بتائے. اور اسی طرح سے حضور نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر بھی جو اپنے شوہر کے عیب اپنی دوستوں کو بتائے، عورتوں کو بتائے. اپنے معاملات میں حیا کا دامن رکھے. حضور نے اگر بات بھی کی ہے تو بڑے حیا کے پہلو کو انہوں نے نہیں چھوڑا. بڑی بات بھی کرنی ہے تو آپ نے، ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بستری کے بارے میں، انہوں نے مسئلہ پوچھا. حضور نے ہم بستری کا تو لفظ استعمال کیا ہی نہیں تھا. حضور نے کہا اگر تو اس کا شہد چکھ لے، لفظوں پہ آپ دیکھیے، اگر تو اس کا شہد چکھ لے. اب شہد چکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لفظ ٹھیک ہے، لیکن حضور یہاں پہ مراد لے رہے ہم بستری. تو ان لفظوں میں حضور بات کرتے، کھلی بات حضور نے کبھی بھی نہیں کی. ہم تو بے باکانہ ہماری گفتگو ہے، جو منہ میں آیا وہ ہم بکتے چلے جاتے ہیں، بتاتے چلے جاتے ہیں، گھروں کے معاملات بھی، اور اس طرح سے پھر گھر ٹوٹتے ہیں. اس طرح سے پھر لوگوں میں نفرتیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے تو مذاق کیا، بعض دفعہ لڑکے آپس میں کچھ ایسی باتیں اور مذاق میں گالیاں دے جاتے ہیں. 2 دن کے بعد پتہ لگتا ہے ان میں آپس میں دراڑ پڑ گئی، وہ دشمنی آپ چل رہے ہیں. کہاں دوست تھے، اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں، اس نے مجھے گالی دی تھی. یہ وہ پھر پوچھا جائے نا تسی کی ایسی آپ جو فرینک آ، ہم آپس میں فرینک ہیں. نہ کریں ایسا، حیا کے دامن کو آپ تھام کے رکھیں. دوسرا وصف جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو حیا کا دامن حضور کے سیرت میں پایا گیا. دوسرا وصف حضور وعدوں کے بڑے پکے ہیں. مجھے پتہ ہے اوکھیاں گلاں نے، پر تسی تھا میرے نال رلو. تھوڑا سا بلند کہہ لیں، تھوڑا سا بلند اور کہہ لیں، ذرا سا جا کے بیٹھے. میرے صرف 20 منٹ رہ گئے. حضور کی سیرت میں ایک وصف یہ پایا جاتا ہے کہ حضور وعدوں کے بڑے پکے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وعدے اتنے کریں جتنے آپ پورے کر لیں. دعوے تو میں نے کہا ہی نہیں، وعدے کہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ ان العہد کانس مسعولا، کہ رب تعالیٰ تمہارے وعدوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھ کرے گا. اتنے وعدے کریں جتنے آپ پورے کر سکیں. 5 سال پہلے بھی آپ نے وعدے سنے تھے، اس سے 5 سال پہلے بھی آپ نے کچھ وعدے سنے تھے. دعوے تو سارے کرتے ہیں، لیکن حضور کا فرمان یہ ہے
کہ وعدوں کے بارے میں بھی رب تعالیٰ تم سے پوچھے گا. تو وعدہ کرو تو بول کے بتائیں, وعدہ کرو تو, یا وعدے اتنے کرو کہ جتنے تم پورے کر سکو, اتنے وعدے کرو جتنے کہ تم پورے کر سکو.